آپ کی اپنی 100 لڑائیاں ہوں گی، پبلک میں کیوں کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو وہ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ خان آ رہا ہے انشاءاللہ، وہ چاہتے کہ خان کے آنے سے پہلے تتر بتر ہو جائیں، لیکن دیکھیں واللہ خیر الماکرین، ایک ان کے پلان ہوتے ہیں، ایک رب العالمین کا پلان ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ جو ہے نا مجازی خدا فرعون ٹائپ، ان کو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ سے بھی بڑے ہو گئے، لوگوں کو اٹھواتے ہیں، مرواتے ہیں، پٹواتے ہیں، ان کے کہنے پہ تو ہو جاتی ہے نا لبیک۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ رب العالمین کو یہ بھی سب پتا تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ غلط ہے، میں نے ان کو میسج بھی کیا کہ سر یہ آپ کے اسٹیج سے نہیں جا کے ملتا، آپ کی اپنی 100 لڑائیاں ہوں گی، پبلک میں کیوں کرتے ہیں؟ تیسری بات، پی ٹی آئی کو وہ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ خان آ رہا ہے انشاءاللہ، وہ چاہتے کہ خان کے آنے سے پہلے تتر بتر ہو جائیں، لیکن دیکھیں واللہ خیر الماکرین، ایک ان کے پلان ہوتے ہیں، ایک رب العالمین کا پلان ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے پاکستان میں یہ جو ہے نا آپ کے کیا بولتے ہیں مجازی خدا فرعون ٹائپ، ان کو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ سے بھی بڑے ہو گئے ہیں، لوگوں کو اٹھواتے ہیں، مرواتے ہیں، پٹواتے ہیں، ان کے کہنے پہ تو ہو جاتی ہے نا لبیک۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ رب العالمین کو یہ بھی سب پتا تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا سجدہ ایک رب کو ہے، ہمارا رسول اللہ علیہ السلام کے بعد ایک لیڈر ہے، وہ ہے عمران خان۔ ہم اسی پہ چلیں گے، تکلیفیں پہلے بھی جھیلی ہیں، آگے بھی جھیلیں گے۔ اور یہ دیکھیں کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے خان کے لیے قربانی دی، اپنی مرضی سے دی ہے، کسی پہ احسان نہیں کیا، نہ خان پہ نہ پاکستان پہ، جو اس وقت خان کے ساتھ کھڑا ہے اپنی مرضی سے کھڑا ہے۔ اگر کسی کی کوئی ہے شکایتیں، بہترین کامیاب ہو کہ جیل جا کے ان سے بات کریں، یہ ادھر ادھر بولنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جو کارکن نہیں مان رہے اس بات کو، کارکن کہہ رہے ہیں کہ جو کوششیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی اور خان صاحب کی قید مزید لمبی ہوتی جا رہی ہے، جی اس پر آپ کیا یہ عمر ایوب صاحب کا سوال بھی اور کارکنوں کا۔ دیکھیں عمر ایوب صاحب نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ وہ کتنا کام کریں، وہ سیکرٹری جنرل بھی ہے، وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہے، اس کو 10,000 کام ہم دیتے ہیں، فائنینشیل کمیٹی کا بھی وہ ہیڈ ہے، وہ کیا کیا کرے گا، ایک انسان ہے بیچارہ۔ تو یا تو وہ سیکرٹری جنرل رہے اور یا پھر لیڈر آف اپوزیشن رہے، اور ایسا کوئی بندہ جب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن اچھا کر سکے۔ تو شکر ہے انہوں نے کیا، ان کا بھی فائدہ اور ہمارا بھی فائدہ کہ ایٹ لیسٹ ہمیں فل اٹینشن ملے گی۔ پارلیمانی پارٹی دیکھیں، جو پارلیمانی پارٹی نہیں تھی اور کور کمیٹی کو ہینڈل کرنا تھا، پولیٹیکل کمیٹی کو تو سمجھ آتی ہے، اب تو پارلیمانی پارٹی سپریم، انہوں نے ہمیں سنبھالنا ہے۔ اچھا دوسری بات جو آپ نے کہی کارکنان کی، دیکھیں مجھے خان صاحب نے آج سے 3 ہفتے پہلے آرڈر کیا کہ آپ سارے وکلاء نکلیں اور پروٹیسٹ کریں۔ وکلاء، میں بھی وکیل ہوں، ہمارے بہت سارے بیشتر لوگ وکلاء ہیں۔ ہم پہلے سندھ گئے، وہاں پروٹیسٹ کیا ILF کے ساتھ، پھر ہم گئے بلوچستان جہاں پہ پرچے بھی کٹے، اب انشاءاللہ جولائی میں ہم پنجاب جائیں گے۔ ہم نے اپنا کام نہیں روکا، جب خان صاحب آرڈر دیں گے کہ سارے نکلو تو نکلیں گے، لیکن جس سے پہلے جو خان نے آرڈر دے دیا ہے وکلاء کو وہ ہم نکل رہے ہیں۔ کارکن کو نظر آ رہا ہے ہم پہ فری کے پرچے تو نہیں کرتے، ہم پہ فری کے دھاوے تو نہیں بولتے۔ 2 دن سے میرا ٹیلی فون بند تھا کیونکہ میں نے بجٹ سپیچ کی تھی، تو اس کے بعد سزا دے دی، میرا فون بند کروا دیا، کتنی مشکل سے آج میں نے کھلوایا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، اور جس کو لگتا ہے کہ ہمیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں 2 دن آ کے ہماری جگہ کام کریں، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ صبح 8 بجے ادھر پہنچو، 12 بجے گھر جاؤ، پھر سپیس کرو، پھر جلسے کرو، پھر اپنی عوام کے کام کرو۔ ہم ایک سیکنڈ فالتو نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ کرے یہ شیطانی ساری وہ باہر جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے نا پیسے کمانے کے لیے، ان کی شیطانی ہے۔ جتنے وہ دلیر ہیں نا ادھر آئیں بیٹھے، ہم لوگوں نے الیکشن میں لوگوں کو نکالا، ہم نے ڈیتھ تھریٹس برداشت کیے، خود کش ہم نے برداشت کیے، ہم نے کیا کیا چیز برداشت نہیں کی 2 سال سے، اور باہر بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں جی خاموش مجاہد، خاموش مجاہد۔ مجاہد خاموش نہیں ہوتا، سامنے آ کے بولو، سامنے آ کے لڑو۔ یہ تمغے سے نہیں ملتے ہیں کہ آپ خاموش ہیں، تمغے سے بولتے ہیں کہ ملتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں اور حق کی بات کریں۔ شاندانہ گلزار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے مزید جو استعفے ہیں ان کا مطالبہ کیا گیا ہے، شیر افضل مروت صاحب کو کوئی شوکا جاری ہوگا یا ان کے بیان کے اوپر آپ کیا کامنٹ؟ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب نے جو عمر ایوب صاحب پہ بات کی ہے وہ میں نے دیکھی ہے ٹویٹ، اور مجھے بالکل نہیں پسند آئی، اور میں ان کو کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عمر ایوب نے جتنا کچھ کیا اس پارٹی کے لیے شاید ہی کسی نے کیا، اور شاید شیر افضل از نمبر 2 آفٹر دیٹ۔ ان کو بھی ہم سراہتے ہیں کاموں کو، ان کے بھی سراہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ شبلی صاحب کی ٹویٹ نہ میں نے دیکھی نہ میرا سے کوئی لینا دینا ہے، جو میں نہیں دیکھ سکتی اس کا میں کیا جواب دوں؟ اوپر سے 48 گھنٹے سے میرا فون بند تھا، لیکن میں نے آبجیکشن ریز کی ان کے سامنے۔ ہمارا عمر بھائی پہ بھروسہ ہے، ہم نے ووٹ دے کے ان کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا، خان کو کہہ کے بنایا، یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے شیر افضل صاحب نئے ہیں پالیٹکس میں، ان کو اتنی معافی تو دی جا سکتی ہے کہ وہ امیچور ہیں، ان کی دلیری میں بھی کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سیاست میں، آپ کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے چلنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں جس دن اپنے بہن بھائی کے ساتھ غیرت شروع کر دی، اپنی بیوی سے بچوں سے، سارا آپ سے بچھڑ جائیں گے۔ غیرت باہر والوں سے ہوتی ہے، فیملی کے اندر نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی ایک فیملی ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف غیرت نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کے حق میں غیرت کریں گے۔ بہت شکریہ۔